نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے مفتی طاہر چھیپا جو کہ جمال پور ایریا کی بڑی مشہور اور معروف ہستی ہے، ان سے کچھ سوالات ہے۔ سوالات کافی زیادہ ہے، اس لیے لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو ایک ایک کر کے سوال ویڈیو در ویڈیو پوچھوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس وقت جو سوال ہے وہ سوال ہے رمضان المبارک کی جو خاص عبادت ہے قیام اللیل یعنی کہ تراویح، اس سے متعلق ہے۔ جی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ خاص عبادتوں میں سے ایک ہے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز۔ جی، تو اس میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو سوال میرے دو ہے اس میں۔ ایک سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر قرآن کا مکمل کرنا ضروری ہے، اور دوسرا سوال کہ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو بعض حفاظ کرام، بعض مولوی، بعض امام جو قرآن کو پڑھتے ہیں بالکل تیز سپیڈ میں، بڑی بے ادبی کے ساتھ، بڑی گھٹیا طریقے سے، اس کو پڑھنا جائز ہے؟ جیسا کہ یہ سوال میں آپ کو آپ کے دارالافتاء میں آ کر پوچھ چکا ہوں، جس کا آپ نے مجھے جواب بھی دیا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ سوال کے جواب لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو سوال پوچھا تھا تو آپ نے جواب مجھے یہ دیا، بلکہ یعنی یہ فتویٰ دیا کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو قرآن پڑھ سکتے اس طرح سے، یعنی چاہے کتنی بھی تیز سپیڈ میں بندہ پڑھے، لیکن اگر حروف کی ادائیگی ہو جا رہی ہے، یعنی اس کی زبان سے ہر حروف ادا ہو رہے ہیں اور سامعین کو، سننے والے کو سنائی دے رہے، تو پڑھ سکتا ہے اتنی تیز سپیڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے اس کا ثبوت ملتا ہے، یا قرآن مجید میں اللہ نے کیا اس چیز کی چھوٹ یا اجازت دی ہوئی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھو؟ کیوں کہ جہاں تک میرا علم ہے، میں نے آپ کو بتلایا آپ کو کہ میرے علم کے مطابق تو قرآن مجید بالکل آپ کے فتوے کے الٹ بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل قرآن آپ کے فتوے کے الٹ بات کرتا ہے، حدیث میں بھی آپ کے فتوے کے الٹ بات ملتی ہے۔ جی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور تم قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور حدیث پاک میں بھی مسند احمد کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ آپ جب کبھی نماز کو کھڑے ہوتے اور تلاوت شروع کرتے، سورہ فاتحہ شروع کرتے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ اس کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے، بلکہ ہر آیت پر وقفہ بھی فرمایا کرتے۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں، جیسا کہ قرآنی عمل اور قرآنی حکم، معاف کیجیے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ بتلاتا ہے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا یہ بالکل اس کے الٹ ہے، بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو فتویٰ دیا یہ کس احادیث کے مطابق یا کس آیت کے مطابق دیا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے مفتی صاحب، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید میرے علم میں نہ ہو اور میری غلط فہمی ہو گئی ہو، تو میری رہنمائی فرمائے اور میرے ساتھ ساتھ یہ سننے والوں کی بھی رہنمائی فرمائے کہ آپ نے یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا ہے، اور اگر احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، قرآن میں بالکل اس کے الٹ بات کی گئی ہے، تو پھر آپ نے یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے دیا ہے، یا اپنے اکابروں کے کہنے پر دیا ہے، یا اس میں اور کوئی فقہی مسائل ہے؟ یہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدھر جاؤ، اللہ کے کلام کے ساتھ مسلمان ہو کر کے ایسا مذاق مت کرو، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ قبر میں اس حافظ کی بھی بہت پٹائی ہوگی، نیت باندھی اللہ اکبر، متقین یعملون تعملون، اللہ اکبر، 20 منٹ میں تراویح 1.5 پار سے پار۔ ایسا سننا اور پڑھنا دونوں حرام۔